ایک صاحب لکھنؤ بولے مجھ سے بہت پہلے، رمضان آ رہے ہیں حافظ بتائیے. ہم نے کہا نمشکار. ہاں بھائی اپنی کھوپڑی ایسی ہے، مسئلہ پوچھنا تو مفتی صاحب ہیں اور بھی اور لوگ ہیں. یہاں تو بیدم وارسی کی غلامی کب تک سنا رہا ہے، کب تک سن رہے پتہ بھی نہیں ہے. ہاں ایسا گماتے ان کی بلا میں خدا ہمیں. بولا آپ نے نمشکار کیسے کیا؟ میں نے کہا تم تطہیر کی صف میں ہو. ایک بندہ ان سے سوال کرتا ہے کہ رمضان میں حافظ کی ضرورت ہے، ہم قرآن عظیم سننا چاہتے ہیں، تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کو سن کر ثواب کمانا چاہتے ہیں. وہ قرآن کے بارے میں سوال کر رہا ہے، قرآن عظیم کے متعلق پوچھ رہا ہے، رمضان میں قرآن سنانے کے متعلق سوال کر رہا ہے، گفتگو اس کے قرآن کے ریلیٹڈ ہو رہی ہے، لیکن جناب جواب دے رہے ہیں غیروں کے شعار والے لفظ سے، غیروں کے شعار کو اپنا رہے ہیں، اور قرآن کا ایک طرف تذکرہ ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ وہ لفظ کہہ رہے ہیں جو غیروں کا شعار ہے. کیا اس بات سے ان کے مریدین کے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ قرآن عظیم کا ذکر ہو تو تم اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرنے کے بجائے غیروں کا شعار اپنا لو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، بندہ قرآن کا سوال کر رہا ہے تو تم قرآن کی باتیں کرتے، قرآن کے تعلق سے کچھ میسج دیتے، کچھ یہ سمجھاتے کہ بھائی قرآن تم سنو گے تو سمجھنے کا بھی اہتمام کرنا. لیکن انہوں نے قرآن کے بالمقابل غیروں کے کلمات کو رکھ دیا. دوسرا یہ، انہوں نے جو کلمہ ذکر کیا ہے، جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، اس کے تعلق سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا فتویٰ مفتی سے پوچھ لینا. چلیے اب ہم مفتی شریف الحق امجدی صاحب سے ہی اس کا فتویٰ پوچھ لیتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غیروں کا شعار ہے یہ، جو اسے استعمال کرے گا اس پر حکم کفر ہے، آپ نے اس کے استعمال کو کفر کہا ہے. تو اب ہم مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ کے آئے ہیں، وہ بھی وہ مفتی صاحب جنہیں نائب مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے. انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ غیروں کا شعار ہے اور اس کا اپنانا کفر ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں.